السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، سوال: سوشل میڈیا پہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا کیسے کریں؟ کیونکہ رانگ سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ گمراہی کی بھرمار ہے۔ یہ سوال۔ الجواب: سوشل میڈیا پہ آپ کوئی ٹیکسٹ کرتے ہیں، میسج، کوئی تحریر، آڈیو، ویڈیو، قرآن کریم فرقان حمید کی کوئی آیت ترجمہ تفسیر، یا کوئی حدیث، یا بزرگان دین کے اقوال سلف صالحین کے، تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو سنیں، ایک، پھر پڑھیں، دو، پھر دیکھیں۔ سنیں، پڑھیں اور دیکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو شیئر کریں۔ اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ خود ٹھیک ہو، باکردار ہو۔ اگر کسی سائٹ سے آپ کو کوئی فحش ویڈیو آتی ہے، کوئی تحریر آتی ہے، تو آپ اس کو نظر انداز کریں، اگنور کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جس طرح ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام پہ یا اور جو سائٹ ہیں، فیس بک پہ، ہمارے جو مسلمان لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، اتنا تنگ بریک بیہودہ لباس، بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہاں سے جو جسم کی نمائش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا سدباب کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو پروموٹ نہ کریں، لائک نہ کریں، شیئر نہ کریں، بلاک کر دیں۔ ایسے ناسور جو ذہن رکھتے ہیں اور معاشرے میں فتنہ اور فساد اور گمراہی پھیلاتے ہیں، اس کو آپ بلاک کر دیں۔ اس میں ہمارا عوام الناس کا اور معاشرتی ذمہ داری کا جو تعین ہے وہ بھی کرنا پڑے گا۔ ایک اچھا شہری بننے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے سائٹ کو، ایسے لوگوں کو نظر انداز کریں، اور جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی بہنیں ہیں، جن کی بیویاں ہیں، لعنت ہے اور ان لوگوں پہ ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور اس کے اعضائے نسوانی کے لائیو جو چیزیں چھپانے والی ہے عورت کے ساتھ، تو یہی چیز ہے، اور وہ چند ٹکوں کی خاطر، شہرت کے لیے، دولت کی سرعام نمائش کرتے ہیں، بیہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ فساد فی الارض میں آتا ہے، اور فساد فی الارض کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے۔ جس طرح اللہ کی کائنات میں کوئی فتنہ پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، مسلمانوں کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، گمراہ کرتے ہیں، یا جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، یہ فتنہ اور فساد کے زمرے میں آتا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، میری کائنات میں فساد نہ کرو۔ یہ تو کہتے اللہ، یہ لوگ کہتے ہم تو فساد کرنے والے ہیں نہیں۔ تو یہ جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی بہنیں ہیں، جن کی بیویاں ہیں، ایسے خاندانوں کو، ایسے فیملی کو شرم آنی چاہیے۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ دیوس کہتے ہیں بغیرت کو، بے شرم کو۔ وہ آدمی جو پردے کا خیال نہ رکھے، گرد پہ چیک اینڈ بیلنس نہ رکھے، روز قیامت ایک عورت سوال کرے گی کہ یا اللہ، میرا بھائی تھا، مجھے گناہ سے نہیں روکتا تھا، میرا بیٹا تھا، گناہ سے نہیں روکتا تھا،
میرا ہسبینڈ تھا گناہ سے نہیں روکتا تھا، میرا والد تھا گناہ سے نہیں روکتا تھا، ایک عورت کی وجہ سے 4 لوگ جہنم جائیں گے۔ تو پتہ ہے دیوس کون لوگ ہیں؟ جو اپنے گھر کی 4 دیواری کی تقدس اور پردے کا خیال نہیں رکھتے، غیر محرم لوگوں کو گھروں میں آنا اور لے جانا۔ تو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ اصلاح نفس کریں، اصلاح معاشرہ کریں۔ آپ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، لیکن دنیا کو بالکل قریب لایا۔ تو فحاشی سے بچیں، بےہودگی سے بچیں، گفتگو میں بالکل فحاشی کی طرف نہ جائیں، ایسے مجلسوں سے، ایسے محفلوں سے بچیں۔ اور جو لائیو جن ملکوں میں ہے، ہمارے ملک میں تو نہیں ہے لیکن جن لائیو میں ہے، دیکھیں آپ لائیو ہیں، وہ آپ سے ویڈیو کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں نا، جو پالیٹیشین ہیں، مذہبی رہنما ہے وغیرہ وغیرہ، بے عزت ہو گئے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ ایسے خواتین آتے ہیں کہ وہ آپ کو جسم کی نمائش کرتے ہیں، پھر آپ کو ننگا کرتے ہیں، وہ آپ سے ویڈیو کرتے ہیں، پھر آپ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اپنا پکچر، اپنے ضروری ڈاکومنٹس اور غیر ضروری لائیو کال سے گریز کریں۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے سائڈوں پر بھی بہت لوگ آ جاتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، غلط میسیجز کرتے ہیں۔ تو ان سے کیا گیا، ان کی تربیت ہوئی نہیں ہے، قابل رحم لوگ ہیں، اس کو تو میں معذور سمجھتا ہوں۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ جوا کھیلنا، یہ زنا کھیلنا، یہ شراب پینا، یہ تو شیطان کا عمل ہے، رجس من عمل الشیطان ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو اچھے کے لیے استعمال کریں، اور اچھے اچھے پوسٹرز پہ کریں، ویڈیو پہ کریں، لوگوں کی تربیت ہو جائے۔ اگر آپ بالفرض اس پہ لائیو بھی آتے ہیں، اچھی باتیں کریں، اور ایسے جو بیہودہ لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں، اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اور ان کا واحد حل یہ ہے کہ ان کو بلاک کریں۔ اچھا، آخر پہ آپ لوگوں نے کوئی حدیث بیچنی ہے تو ریفرنس کے ساتھ بھیجیں، بغیر ریفرنس کے نہ بھیجیں، بغیر ریفرنس کے کوئی بھی ٹیکس نہ کریں، سنی سنائی باتوں میں یہ نہ کریں۔ تو میرے تو آپ لوگوں کو یہ ایک ایڈوائس ہے، نصیحت ہے اور مشورہ بھی ہے کہ تمام جو ٹیکس آپ کرتے ہیں، ویڈیو شیئر کرتے ہیں، لائیو آتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پہلے سنو، پڑھو، دیکھو، پھر اطمینان قلبی کے بعد آپ اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو غلط لگے کہ نہ یہ جو ہم نے شیئر کیا یہ غلط تھا، تو اس کو ریموو کریں، ڈیلیٹ کریں۔ اگر کہیں بھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کریں، استغفر اللہ، انسان ہے، تمام بنی آدم خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرے۔ وہ تو ایک انبیاء کرام ہے کہ معصومین ہیں، اولین اور آخرین۔ بقایا ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہم سے تو پل پل پہ خطائیں ہوتی ہیں، تو استغفار مانگنی چاہیے اللہ سے، توبہ کرنی چاہیے۔ گفتگو میں، لیٹنے میں، اٹھنے میں، کلام کرنے میں ہو جاتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میری پیغام کو مثبت انداز میں لے لیں، اور جو بھی سوالات آپ لوگوں کے آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا جو میرا علم ہے، جو میری سوچ ہے، اس کے مطابق آسان لفظوں میں سمجھا دوں۔ تو والسلام علی من اتبع الہدی، گدائے درویشاں، والعلماء والصلحاء،
والصدیقین والصالحین۔ غلام علی شاہ۔